نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا کہ تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر ان سے اجازت لینے کے بعد، جب وہ تمہیں اجازت دیں۔ الی طعام، جب کھانے کے لیے تمہیں اجازت دیں تو آ جائیں، غیر ناظرین اناہ، فرمایا کہ اور کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو، مطلب جب کھانا تیار ہو جائے تو اس کے بعد آؤ۔ ولیکن اذا دعیتم، فرمایا کہ لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب تم کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور فرمایا کہ تم باتوں میں نہ لگے رہو، اپنی گپ شپ میں نہ لگے رہو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، فرمایا کہ اس میں نبی کے لیے تکلیف ہے لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، فرمایا کہ اور اللہ حق بات ظاہر کرنے میں، بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور فرمایا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، جب کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ اور تم اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور فرمایا کہ تم لوگ کبھی بھی نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، یعنی بعد میں بھی تم لوگ نہیں کر سکتے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائی گزشتہ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان ہوا ہے، آج نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کا بیان ہے۔ کچھ چیزیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ پوری امت کے لیے وہی حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کس انداز میں داخل ہونا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اور ازواج مطہرات کی احترام کا بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اصل واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمانے کے بعد صحابہ کا ولیمہ کیا، اور یہی وہ ولیمہ ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں زیادہ لوگوں کا کیا گیا ہے۔ آپ کی ساری ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ بڑا ولیمہ یہی تھا۔ 300 لوگوں کو کھانے پہ بلایا گیا، 300 لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی اور ساتھ روٹی اور بکری کا گوشت، اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ حلوہ بنا کر بھیجا، اوپر میٹھے کے لیے وہ بھی بنا کر بھیجا۔ اب چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت گھر چھوٹے ہوتے تھے اور ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ بھائی ڈرائنگ روم الگ ہے، بیٹھک الگ ہے، ہاں مہمانوں کے لیے الگ جگہ ہے، تو ادھر ہی ازواج مطہرات بھی ہوتی تھی، اور ادھر ہی اگر کوئی مہمان آئے یا کسی کے ہاں بھی کوئی مہمان جاتا تھا تو وہ ادھر ہی جا کر اگر کھانا کھانا ہوتا تو گھر کے اندر بیٹھ کے کھاتا تھا۔ اب ایسے ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو صحابہ کرام آئے اور کھانا تیار کر لیا گیا، کھانا رکھا گیا، صحابہ کھانے لگے، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے پردے میں بیٹھ گئی۔
صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نا وہ آپس میں گپ شپ میں لگ گئے۔ اب نبی علیہ السلام کی دل کی چاہت یہ تھی کہ صحابہ کرام یہاں سے چلے جائیں، کھانا کھا لیے تو چلے جائیں، لیکن صحابہ کرام آپس میں گپ شپ کر رہے تھے تو ان کو سمجھ نہ لگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی تھی کہ آپ بہت حیا والے تھے، کبھی کسی کو نہ کوئی بات نہیں کہتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اکثر احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو آپ کی ناگواری کا جو علم ہوتا تھا وہ آپ کے چہرے کے تاثرات کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہاں پر بھی نبی علیہ السلام اٹھ کے باہر چلے گئے کہ شاید یہ لوگ چلے جائیں، پھر صحابی سے پوچھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کہا کہ یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر واپس آئے تو اب جا کے نا وہ سمجھو، اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والی طبیعت کے تھے۔ ایک صحابی آئے، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، زرد رنگ کے، اور وہ چلے گئے تو دوسرے صحابی کو کہا کہ اس کو کہو کہ یہ اچھا رنگ نہیں، مطلب یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے پہننا، عورتوں والا رنگ تھا نا، عورتوں کے ساتھ مشابہت والا تھا، فرمایا کہ یہ نہ پہن، خود نہیں فرمایا، بہت شرم نبی علیہ السلام کی ذات گرامی میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ باپردہ دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا والے ہمارے نبی تھے، بہت حیا تھا۔ تو اب چونکہ صحابہ کرام کو کچھ فرمایا نہیں ہے یہاں پر، اور یہ ولیمے کا موقع تھا، اور ولیمے کا میں آپ کو عرض کر دوں، ولیمہ جو ہے نا سنت ہے، ولیمہ کرنا، اچھا ولیمہ کرنا سنت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت بڑے بڑے قرض لے لو، بہت مشکلات میں پڑ جاؤ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا ولیمہ کریں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پیالہ دودھ کا آیا، بس وہ پلا دیا سب کو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے اندر نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے ان کے ساتھ، اور آپ نے کچھ تھوڑا سا کچھ ٹکڑے تھے جو کہ اس طرح وہ ایک دسترخوان پر، چمڑے کے دسترخوان پر ڈال دیے، اور صحابہ کو کہا کہ جو جو جس کے پاس ہے لا کر ڈال دو، سب لائے، ڈالا گیا، اور وہاں پر بیٹھ کے سب نے کھایا۔ تو اگر کسی کی استطاعت ہے تو وہ اس کو سنت سمجھتے ہوئے ولیمہ کرے، لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو ایسی حالت، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ قرضے لے اور بوجھ کے نیچے دبا رہے بندہ۔ آج کل ہم نے اس چیز کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے طریقے سے چونکہ ہم لوگوں نے جا کر کھانے ہوتے ہیں نا ولیمے، وہ کم از کم ہم اپنی عادات تو سدھار لیں، ہاں جی، کہ کسی کو بندہ کہتا ہے یار اتنے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر شادی حال اور لمبے چوڑے، ہاں کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے کرے، کوئی منع بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر مشقت نہ ڈالے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک تو پہلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا کہ جب تک نبی کے گھر میں تمہیں اجازت نہ ملے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر پر یعنی 3 مرتبہ سلام کرو، 3 مرتبہ دستک دو، اگر جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ، اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس آ جاؤ۔ لیکن ہم لوگ ایسا ہم جب دروازے پر چلے جاتے ہیں تو ہم نے اگلے کا دروازہ توڑ کے چھوڑنا ہوتا ہے جب تک وہ کھولے نہ، بیلوں پر بیلیں، بیلوں پر بیلیں، بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، آپ نے اگر بیل دی ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، نہیں آیا جواب واپس ہو جاؤ، یا آگے سے یہ جواب آیا کہ بھائی ابھی نہ آؤ تو واپس چلے جاؤ، اس پر ناراض بھی نہیں ہونا، اس پر ناراض بھی نہیں ہونا۔ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، بعض دیہاتی جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ تو گھروں میں جا کر داخل ہوتے ہیں، اجازت بھی نہیں لیتے، دروازہ کھولا سیدھے اندر چلے گئے۔ عرب کے اندر بھی یہی دستور تھا، عرب کے اندر بھی وہ ایک دوسرے گھروں میں دستک نہیں دیتے، چلے جاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے آ کر سکھایا کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو دستک دینی ہے، سلام کرنا ہے، اجازت ملے تو جانا ہے ورنہ نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا، آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اپنے گھر میں، ایک قبیلہ آیا، عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار نبی علیہ السلام سے ملنے آیا، دروازہ کھولا، ڈائریکٹ اندر سلام دعا کی، ملے اور ساتھ پوچھنے لگا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے۔ تو کہنے لگا، بڑے نازیبہ الفاظ اس نے استعمال کیے، کہتا ہے کہ دونوں بیویاں تبدیل نہ کر لیں، نعوذ باللہ، یعنی میری بیوی کو آپ رکھ لیں اور اپنی بیوی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کہ یہ اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم بغیر اجازت کے اندر آئے ہو، تم نے پوچھا بھی نہیں ہے؟ کہا کہ میں تو کبھی بھی کسی کے گھر میں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کسی کے گھر میں اجازت لے کر نہیں گیا۔ جب اس کو رخصت کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا کہ یہ ایک احمق بندہ تھا، بے وقوف بندہ تھا، لیکن قبیلے کا سردار تھا، تو ایسی جہالت بعض لوگ کرتے ہیں، یا بعض لوگ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں اگر ایک بندہ کھٹکا رہا ہے دروازہ یا اجازت لے رہا ہے، کوئی کیا ضرورت ہے جی آ جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ طریقے سے یار، طریقے سے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کر، اور دوسرا اگر آپ نے دعوت پر جانا ہے تو کھانا بننے کے بعد جائیں، جا کر وہاں پر کھانے کا انتظار نہ کیا جائے۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ جب میزبان اس بات پر ناخوش ہو یا اس کو حرج ہو، جس طرح وہاں پر ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، کھانا بننا ہے تو جا کر انتظار کریں گے تو وہ انتظام تو نہیں ہو سکے گا، تنگی ہوگی نا۔ لیکن میزبان الگ سے بیٹھک ہے، میزبان اس بات پر خوش ہے کہ آپ پہلے آ جائیں تو پھر پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ، جب کھا لو تو واپس چلے جاؤ۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ جب میزبان کے لیے حرج ہونا تو پھر وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، کھانا کھا کے نکل جانا چاہیے۔ لیکن بعض میزبان یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گپ شپ کریں، جس طرح ہماری آج کل کی دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ اس میں حرج محسوس نہیں کرتے، جگہ بھی ہوتی ہے، کمرے بھی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر میزبان کی طرف سے ایسی بات ہو تو پھر بندہ بعد میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق، فرمایا کہ نبی تم سے اس میں نبی کے لیے تکلیف ہے اور وہ آپ سے شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو فرمایا پردے کے پیچھے سے کرو، لیکن فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بھائی یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے۔ کس کو دیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ، وہ اصحاب کے جو دامن نچوڑیں تو وضو کریں فرشتے اس سے، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ اور کس کے ساتھ بات کرنی ہے؟ ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق قرآن میں فرما دیا ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، پاک کیا ہوا ہے۔ کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں کے ساتھ سب سے پاکیزہ مردوں کی بات چیت کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، اس کے لیے اس میں تمہارے لیے بھی طہارت ہے، پاکیزگی ہے تمہارے دل کی بھی اور ان کے دل کی بھی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کسی عورت سے اگر ضرورت کے تحت بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی بات کر سکتے ہیں، اگر پردے میں کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو درمیان میں اگر بالکل کوئی دیوار یا پردہ نہیں ہے پھر بھی وہ اپنا پردہ کر کے وہ بات چیت کر سکتی ہے، وہ بات چیت ضروری بات کر سکتی، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے یہ حکم ہے کہ پردے کے پیچھے، بالکل پردے کے پیچھے ہوں گی۔ عام عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر عام عورتیں بھی اس طرح کریں تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ جب ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے تو وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے تو بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔